بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فعن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم رواہ مالک فی الموطأ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، گالی گلوچ کرنا یا جھگڑا کرنا میرا کام نہیں۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے تشریح کی یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ کو فواحش، منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ منہ میں ہو اور آدمی بد کلامی کرے یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے حرام کام کرنے یا غیبت وغیرہ کرنے کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ روزہ اور صحت: روزہ میں جہاں ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے وہاں صحت و تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی، روزے رکھو تندرست رہو گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل حق ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر و اطباء بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ روزے کا صحت جسمانی سے خاص تعلق ہے، اور رمضان میں جو ماجرا سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے خالی پیٹ رہ کر افطار کے وقت نرم گرم دال، پکوڑے، کچے پکے چنے اور طرح طرح کی چیزیں چند منٹ کے اندر معدے کے اندر پہنچ جاتی ہیں اور کچھ بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ صرف روزہ کی برکت ہے۔ اگر طبعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اس طرح خالی پیٹ یہ چیزیں جو ہم بھر لیتے ہیں یہ معدے کو سخت بیمار ہو جانا، اس سے معدہ سخت بیمار ہو جانا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ روزے کی فضیلت، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک چل کر پہنچے۔ یہ جو ہے وہ روزے کی فضیلت کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفل یا فرض روزے کی یعنی کہ اس روزے کے اندر خاص کوئی تخصیص نہیں کی گئی، اور خاص رمضان کے روزے کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شرعاً جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو، اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے اشیاء و اجناس کی قیمت بڑھتی اور چڑھتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک فرض روزوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بدبختی سے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے اعمال نامہ میں گناہ کبیرہ تو لکھا ہی گیا، اور روزہ نہ رکھنے پر جو ثواب عظیم اور بہت بڑی خیر و برکت سے محرومی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس ایک روزہ کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے
تب بھی وہ بات حاصل نہ ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ دینے سے مسئلے کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیں کہ قضا رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوشی ہو گئی، اور ضابطہ کی قضا رکھنے سے قضا رکھنے کا جو حکم ہے اس کی تعمیل سمجھ لی جائے گی، لیکن یہ خیال کر لینا کہ اس سے اس ثواب کی تلافی ہو جائے گی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے، اور وہ برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے حصے میں آ جاتی ہیں، یہ غلط خیال ہے۔ روزہ چھوڑنے والوں کو ایک تنبیہ ہے، آج کل بہت سے ہٹے کٹے تندرست و توانا لوگ اور ٹھیک ٹھاک لوگ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، ذرا سی بھوک و پیاس اور معمولی سی بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو کی طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کھا جاتے ہیں اور سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ زبردست بے ہمتی بلکہ بہت بڑی بے وفائی ہے کہ جس نے جان دی، اعضاء دیے، انسانیت کا شرف بخشا، اس کے لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ان 5 ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس نے اسلام کا ایک رکن گرا دیا اور سخت مجرم ہوا۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ